بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، ہم پڑھ رہے تھے براعظم ایشیا کی سطح۔ براعظم ایشیا کی سطح کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور اس کا پہلا حصہ شمال مغربی میدان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے وسطی ملفوفہ پہاڑی سلسلے اور سطح مرتفع۔ وسطی ملفوفہ پہاڑی سلسلے کا مطلب ہے کہ براعظم ایشیا کے وسط میں جو پہاڑی سلسلے ہیں اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان کچھ سطح مرتفع پائی جاتی ہیں، تو آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو براعظم ایشیا کا تقریباً 5ویں سے زیادہ رقبہ ان پہاڑی سلسلوں نے گھیرا ہوا ہے، یعنی وسطی ایشیا میں 5ویں سے زیادہ حصہ پہاڑی سلسلوں نے تکون شکل میں گھیرا ہوا ہے، اور انہی سلسلوں کے درمیان ہمیں بین الکوہی سطح مرتفع ملتی ہیں، یعنی ایسی سطح مرتفع جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گری ہوں، اسے ہم بین الکوہی سطح مرتفع کہتے ہیں۔ تو براعظم ایشیا کے وسط میں ہمیں پیچیدہ پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ اب یہ سارے پہاڑی سلسلے سطح مرتفع پامیر کے گرد آ کر گرہ بناتے ہیں یا نوٹ بناتے ہیں۔ سطح مرتفع پامیر، یہ دیکھیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے سطح مرتفع پامیر بالکل پاکستان سے تھوڑا سا اوپر آپ دیکھیں، وسطی میدان، شمالی پست میدان سے نیچے یہ نوٹ بنی ہوئی ہے، یہ سطح مرتفع پامیر ہے۔ یعنی اس کو بیس بنا کے ہم نے سارے پہاڑی سلسلے پڑھنے ہیں۔ سطح مرتفع پامیر کے جو ہے وہ سطح مرتفع پامیر پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی ہے اور یہ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع ہے۔ تو باقی سارے سلسلے اسی جگہ سے نکلتے ہیں، تو ہم نے یہ اسی کو بیس بنا کے باقی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو اس کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں، سطح مرتفع پامیر کے شمال مشرق میں اور سطح مرتفع پامیر کے مغرب میں، یعنی مشرق اور مغرب میں ہم دونوں طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ کون کون سے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ اب جب ہم مشرق پڑھیں گے تو مشرق میں ہم 2 حصے کر لیں گے، ایک شمال مشرق ہو جائے گا اور ایک ہمارا جنوب مشرق ہو جائے گا۔ تو شمال مشرق میں جو سب سے پہلا پہاڑی سلسلہ ہمیں بالکل سطح مرتفع پامیر کے شمال میں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم شمال مشرق کہیں گے، اس میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے تھیان شان کا پہاڑی سلسلہ۔ تھیان شان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ سطح مرتفع پامیر کے بالکل شمال مشرق میں ہے اور یہ بھی تقریباً شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 اور پہاڑی سلسلے ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ہیں کیونلون کے پہاڑ اور دوسرا ہے التائن طاغ۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی آتے ہیں۔ اسی طرح سے سطح مرتفع پامیر کے بالکل مشرق میں ایک تیسرا پہاڑی سلسلہ ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ہے کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ قراقرم کے پہاڑ بھی دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ہیں اور وہ بھی اس کے مشرق میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میپ میں بھی ہمیں اچھی طرح سے نظر آ رہے ہیں، یہ کیونلون ماؤنٹینز ہیں، اس کے اوپر التائن طاغ ہے اور اس کے ساتھ ہی قراقرم ماؤنٹینز ہیں۔ اس کے بعد ایک دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے جنوب مشرق میں۔ اب ہم دیکھیں گے تو جنوب مشرق میں یعنی شمال مشرق میں ہمیں 3 پہاڑی سلسلے ملے ہیں، تھیان شان، کیونلون اور التائن طاغ، اور بالکل مشرق میں ہمیں ایک پہاڑی سلسلہ ملا ہے، یعنی شمال مشرق میں نہیں، بالکل مشرق میں سطح مرتفع پامیر کے مشرق میں ہمیں قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ملا ہے۔ اسی طرح سے جنوب مشرق میں ہمیں ایک دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ اور ملتا ہے اور وہ ہے کوہ ہمالیہ۔ کوہ ہمالیہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کوان کی صورت میں برِ صغیر کے شمال مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ برِ صغیر یعنی انڈیا پاکستان کے شمال مغرب میں یہ ہمیں پھیلا ہوا ہے، اسے انگلش میں ہمالیاز کہتے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ تھوڑا سا خم کھا کے، یعنی کہ تھوڑا سا گولائی میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے، یعنی اس میں دنیا کے بلند ترین پہاڑ موجود ہیں اور اس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 3200 کلومیٹر ہے اور یہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ برِ صغیر کو وسطی ایشیا سے بھی جدا کرتا ہے۔
کوہ ہمالیہ کے اگر ہم دیکھیں مشرق میں ہمیں ایک پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ کے مشرقی سرے سے جنوب کی طرف دیکھیں آپ، ایک پہاڑی سلسلہ ہمیں نیچے کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ انڈیا اور میانمار کو الگ کرتا ہے، یعنی انڈیا اور میانمار کے درمیان سے یہ گزرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر ارکان یوما کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اچھا، ارکان یوما کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ اب یہی پہاڑی سلسلہ آگے مزید مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی یہ تمام جزائر انڈیانا نکوبار اور انڈونیشیا سے گزرتا ہوا جاتا ہے، اور یوں ہی یہ مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کیورائل، جاپان اور فلپائن سے بھی یہی پہاڑی سلسلہ گزرتا ہے۔ تو یہ ہم نے اب پڑھ لیے مشرقی پہاڑی سلسلے، جس میں ہم نے پڑھا سب سے شمال مشرق میں ہم نے پڑھا تھیان شان، پھر ہم نے پڑھا التائن تاغ اور کیون لون، پھر ہم نے پڑھا کراکرم، پھر ہم نے پڑھا ہمالیہ، اور اب چھٹا ہم نے پڑھا ارکان یوما۔ اب ہم سطح مرتفع پامیر کے مغرب میں دیکھیں تو یہاں ہمیں 2 پہاڑی سلسلے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 آتا ہے جو شمال مغرب میں جنوب مغرب کی طرف جاتا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے بالکل شمال مغرب میں آتا ہے۔ تو یہ پہاڑی سلسلہ آگے چلتا ہوا ایران سے گزرتا ہے، تو ایران کے ساتھ ساتھ یہ کوہ البرز کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے جو پاکستان کے یہ بھی پاکستان میں سے گزرتا ہے، یہ سطح مرتفع پامیر کے جنوب میں چلتا ہے اور یہ کوہ سلیمان کہلاتا ہے۔ یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ کوہ سلیمان کہلاتا ہے۔ ہندو کش سے نیچے جو آ جائیں گے تو یہ کوہ سلیمان کہلاتا ہے۔ کوہ سلیمان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ پاکستان سے گزرتا ہے، تو شمال میں یہ کوہ سلیمان ہوتا ہے۔ جب یہ درہ بولان کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کے آگے سے اسے کوہ کیتھر کا پہاڑی سلسلہ اسے کہتے ہیں۔ درہ بولان وہ جگہ ہے جو بلوچستان کو سندھ سے جدا کرتا ہے۔ پھر اس کا رخ جنوب مغرب کی طرف ہو جاتا ہے اور ایران کی جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ یعنی خلیج فارس کے ساتھ ساتھ یہ چلتا ہوا آگے کو جاتا ہے، اور یہاں پر یہ زیگروس کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں۔ اب ہندو کش والا پہاڑی سلسلہ کوہ البرز کہلاتا ہے، کوہ سلیمان اور کوہ کیتھر والا پہاڑی سلسلہ زیگروس کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے دوبارہ ترکی میں جا کر ایک گرہ بناتے ہیں، یعنی ایک نوٹ بناتے ہیں، یہاں پر اسے آرمینین نوٹ کہا جاتا ہے، یعنی آرمینین سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ آرمینین سطح مرتفع کے قریب جا کر یہ دونوں پہاڑی سلسلے مل جاتے ہیں۔ اب آرمینین سطح مرتفع کے مغرب میں مزید ہمیں 2 پہاڑی سلسلے ملتے ہیں جو کہ ترکی کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اس میں شمال میں ہمیں ملتے ہیں کوہ پونٹنک اور جنوب میں ہمیں ملتا ہے کوہ تارس کا پہاڑی سلسلہ۔ کوہ البرز اور زیگروس کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے درمیان میں بنتی ہے سطح مرتفع ایران، اور ان کے مغرب میں سیاستان کا میدان موجود ہے، اور کوہ پونٹنگ یعنی یہ جو ترکی میں ہے اور کوہ تارس یہ اس کے جنوب میں ہے، تو ان کے درمیان جو سطح مرتفع بنتی ہے وہ سطح مرتفع اناتولیہ ہے۔ انہی دونوں پہاڑی سلسلوں کے بالکل شمال میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک پہاڑی سلسلہ ہمیں اور نظر آتا ہے جو کوکاف کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے، اور بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ چلتا ہوا یہ مغرب کی طرف جزیرہ نما کرینیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں سے یہ پہاڑی سلسلے گزرتے ہیں وہاں پر یہ انہی سطح مرتفع کے نام سے انہی ناموں سے سطح مرتفع کو بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے تھے مشرقی اور مغربی پہاڑ۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے شمال مشرقی پہاڑ اور سطح مرتفع۔ تو تب تک آپ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔